الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان امام علی رضا رحمت اللہ علیہ۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ فیضان امام علی رضا پڑھ یا سن لے، اس کو صحابہ و اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرما اور والدین و خاندان سمیت اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رصاع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمت انعام کو کہتے ہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں بندے کو لگاتار انعامات سے نوازتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ سکاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم کی ایک رحمت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جس سے اللہ کریم 10 رحمتوں سے نوازے۔ اللہ پاک 10 رحمتوں سے اس بندے سے کتنی آفتیں مصیبتیں دور فرمائے گا اور ان 10 رحمتوں سے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے گا وہ اس کی دنیا و آخرت کے سب معاملات میں کفایت کرے گی، تو جس پر 10 رحمتیں نازل ہوں اس کا کیا عالم ہوگا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاندان سادات کرام کی برکات۔ خراسان کے مشہور شہر نیشا پور کے بازار میں ایک خوبرو یعنی حسین نوجوان کی آمد ہوئی، تو صاحبان کی وجہ سے دیوان گانے شوق زیارت سے محروم تھے۔ 2 حافظان حدیث کے ساتھ بے شمار طالبان علم و حدیث حاضر خدمت ہو کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے، یا سیدی، اپنا نورانی چہرہ دکھا کر اپنے آبائے کرام سے ایک حدیث پاک ہمارے سامنے بیان فرما دیجئے۔ سواری روکی اور غلاموں کو حکم فرمایا، پردہ ہٹا لیں۔ خلق خدا کی آنکھیں جمال مبارک کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئیں۔ سنت رسول کی حسین تصویر تھی، مبارک کندھوں پر زلفیں لہرا رہی تھیں۔ پردہ ہٹتے ہی خلق خدا کی وہ حالت ہوئی کہ کوئی چلاتا، کوئی روتا، کوئی خاک پر لوٹتا، تو کوئی مبارک سواری کا سم چومتا تھا۔ اتنے میں علماء کرام نے آواز دی، خاموش! سب لوگ خاموش ہو گئے۔ حافظ حدیث حضرت امام ابو زرعہ رازی اور حضرت امام محمد بن اسلم توسی رحمت اللہ علیہما نے حدیث پاک روایت کرنے کی عرض کی۔ وہ حسین و جمیل نوجوان خاندان نبوت کے چشم و چراغ، باغ مرتضیٰ کے پھول اور سیدہ فاطمہ زہرا کے شہزادے، سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 8ویں پیر و مرشد حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ تھے۔ دریا رحمت جوش میں آیا اور آپ نے حدیث پاک بیان کرنا شروع فرمائی۔ حدثنی ابی موسیٰ الکاظمی عن ابیہ جعفر الصادقی عن ابیہ محمد الباقری عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسینی عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزة یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی۔ ترجمہ، امام علی رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے والد محترم امام موسیٰ کاظم نے
حدیث پاک بیان کی۔ انہوں نے اپنے والد محترم امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد محترم امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے والد محترم امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد محترم امام حسین سے، انہوں نے اپنے والد محترم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے۔ آپ فرماتے ہیں میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے حدیث پاک بیان فرمائی کہ جبریل نے مجھے روایت بیان کی کہ میں نے اللہ پاک کو فرماتے سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے اسے کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، میرے عذاب سے امان میں رہا۔ یہ حدیث پاک بیان فرماتے ہی پردہ چھوڑ دیا گیا اور حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ اس حدیث پاک کو لکھنے والے گنے گئے تو 20,000 سے زیادہ تھے۔ سند شریف کی برکت۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مبارک سند اگر پاگل پر پڑھوں تو ضرور اسے پاگل پن سے شفا ہو۔ سند راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک لے جائے اسے سند کہتے ہیں۔ نام تیرا شاہ ہر مرض کے لیے، نام لیووں کو تیرے دوا ہو گیا۔ ولادت باسعادت، ہولی برتھ، سیر اعلام نبلا، سیر اعلام نبلا میں حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کی ولادت شریف کا سال 148 148 سن ہجری بیان کیا گیا ہے۔ اسی سال آپ کے دادا جان حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال شریف ہوا، جبکہ بعض کتب میں آپ کا سن ولادت 153 153 ہجری بھی ہے۔ آپ کا نام مبارک علی، کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے القابات صابر، ذکی یعنی سمجھدار اور رضا ہے، جبکہ ایک لقب ضامن یعنی ذمہ دار بھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ 6، 7 یا 8 شوال المکرم کو جمعہ کے دن مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ زمین و آسمان میں رضا شواہد النبوہ میں ہے۔ حضرت ابی جعفر محمد بن علی رضا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ پاک نے آپ کا نام الرضا رکھا کیونکہ وہ آسمانوں میں اللہ پاک کی اور زمین میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تھے۔ خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی والد محترمہ آپ کی دادی جان حضرت بی بی حمیدہ بربریہ رحمت اللہ علیہ کی کنیز تھیں۔ ایک رات حضرت بی بی حمیدہ بربریہ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اس کنیز کو اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کے نکاح میں دے دو، اللہ پاک اس سے روئے زمین میں سب سے بہتر شخص کو پیدا کرے گا۔ پیدا ہوتے ہی دعا۔ آپ کی والد محترمہ فرماتی ہیں، جب آپ رحمت اللہ علیہ میرے پیٹ میں تھے اس وقت مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس نہ ہوا اور سوتے وقت مجھے اپنے پیٹ میں سبحان اللہ اور اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ مجھ پر ایک ہیبت سی چھا جاتی تھی اور میں بیدار ہو جاتی تو پھر کوئی آواز سنائی نہ دیتی۔ جب حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت یعنی برتھ ہوئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ زمین پر رکھے اور آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ذکر خیر۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین و طالبین کو روزانہ پڑھنے کے لیے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا جو شجرہ شریف عطا فرمایا ہے اس میں حضرت امام موسیٰ کاظم
آپ کے صاحبزادے حضرت امام علی رضا، آپ کے والد محترم حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے یوں دعا کی گئی ہے: صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ الفاظ معنی: صدق یعنی سچ، صادق یعنی سچا، تصدق یعنی صدقہ، صادق الاسلام یعنی سچا مسلمان۔ دعائیہ شعر کا مفہوم: یا اللہ پاک، تجھے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی سچائی کا واسطہ مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم اور ان کے صاحبزادے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کے صدقے بغیر غضب فرمائے مجھ سے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بارگاہ امام علی رضا میں امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں: زامن سامن رضا برمن نگاہ از رضا، خشم را شایانم و گویم رضا امداد کن۔ بھائی یہ پڑھنا آتا نہیں ہے، یہ کس طرح صحیح ہے؟ واہ کیا بات ہے ہماری یاد۔ ترجمہ: اے ہمارے 8ویں امام ضامن یعنی ضمانت فرمانے والے، مجھ پر اپنی رضا و خوشنودی کی نگاہ فرما دیجئے۔ میں ڈانٹ کا مستحق ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا امام علی رضا میری مدد کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عربی شجرہ: عظیم عاشق کے صحابہ و اہل بیت امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک طویل عربی شجرہ شریف بصیغہ درود شریف تحریر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر اس طرح کرتے ہیں: اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا السید الامام علی بن موسیٰ الرضا رضی اللہ تعالی عنہما۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سردار و مولا امام علی بن موسیٰ رحمت اللہ علیہما پر درود و سلام بھیج اور ان پر برکت نازل فرما۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیرت مبارک: حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ نہایت ذہین اور خوبصورت تھے۔ آپ کثیر الصوم یعنی زیادہ روزے رکھنے والے اور قلیل النوم یعنی کم سونے والے تھے۔ اندھیری رات میں راہ خدا میں خیرات کرتے۔ عاجزی و سادگی کا یہ عالم تھا کہ گرمی کے موسم میں چٹائی پر اور سردی کے موسم میں ٹاٹ یا کمبل وغیرہ پر تشریف فرما ہوا کرتے، اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ ثواب کا کام کیوں چھوڑوں؟ واقعہ: ایک سپاہی جو آپ کو جانتا نہ تھا وہ آپ سے کوئی خدمت لینے لگا۔ اتنے میں ایک شخص جو آپ کو پہچانتا تھا، اس نے بلند آواز سے سپاہی کو پکار کر کہا: اے شخص، تو ہلاک ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سے خدمت لیتا ہے۔ جب سپاہی کو آپ کی بلند شان کی پہچان ہوئی تو قدموں میں گر کر معافی مانگتے ہوئے عرض کرنے لگا: یا سیدی، جب میں نے آپ کو خدمت کرنے کا عرض کیا تھا آپ نے منع کیوں نہ فرمایا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: جس کام میں مجھے ثواب ملے میں وہ کام کیوں نہ کروں؟ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آپ نے امام پاک کی عاجزی دیکھی؟ عظیم شان و شوکت کے مالک ہونے کے باوجود خدمت سے بھی نہ شرمائے، اور کتنا خوبصورت جواب دیا۔ کاش ہم بھی ثواب حاصل کرنے والے کام کریں اور ایسے کاموں، ایسی بیٹھکوں سے بچیں جو نیکیاں دلانے والے کاموں سے محروم کریں۔ ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ چند کرامات امام علی رضا رحمت اللہ علیہ سنیں اور اپنے دلوں میں امام علی مقام کی محبت بڑھائیں۔
امام علی رضا کے 10 حروف کی نسبت سے 10 کرامات۔ نمبر 1، دل کی بات جان لی۔ کوفے کے رہنے والے ایک شخص کا بیان ہے، میں جب خراسان جانے کے لیے کوفے سے باہر نکلا تو میری لڑکی نے مجھے ایک بہترین کپڑا دے کر کہا، اسے فروخت یعنی سیل کر کے میرے لیے ایک فیروزہ خرید لانا۔ جب میں مرو نامی علاقے میں پہنچا تو حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کے خادموں نے مجھ سے آ کر فرمایا، ہمارا ایک رفیق انتقال کر چکا ہے، اس کے کفن کے لیے یہ کپڑا ہمیں بیچ دو۔ میں نے کہا، میرے پاس کوئی کپڑا نہیں۔ یہ سن کر وہ چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر آئے اور کہنے لگے، ہمارے آقا نے تجھے سلام ارشاد فرما کر بتایا ہے کہ تمہارے پاس ایک کپڑا ہے جو تمہاری لڑکی نے تمہیں دیا تھا تاکہ اسے تم فروخت یعنی سیل کر دو اور اس کے لیے فیروزہ خرید سکو۔ ہم اس کی قیمت لے کر آئے ہیں۔ میں نے کپڑا دے دیا اور اس کے بعد اپنے دل میں سوچا کہ چند مسائل آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھتا ہوں، کیا جواب دیتے ہیں؟ پھر میں چند مسائل ایک کاغذ پر لکھ کر اگلے دن صبح سویرے آپ کے مکان عالی شان پر حاضر ہو گیا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع تھے، مگر کسی کی کیا مجال کہ وہ آسانی سے ملاقات کر سکے۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم باہر آیا اور میرا نام لے کر ایک کاغذ مجھے دے کر کہنے لگا، اے فلاں، یہ سوالات کے جوابات ہیں۔ جب میں نے اس کاغذ کو کھول کر تحریر کا مطالعہ کیا تو وہ واقعی میرے سوالات کے جوابات تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، تیز ہوا نے تعظیم پیش کی۔ حضرت سیدنا علی رضا رحمت اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب خلیفہ مامون الرشید کے گھر ملاقات کے لیے تشریف لاتے تو دروازے پر موجود خادموں کی پردہ ہٹانے کی ذمہ داری ہوتی۔ یہ سب اور دوسرے خادمین آپ رحمت اللہ علیہ کا استقبال کرتے اور سلام عرض کرتے، پھر پردہ ہٹاتے تاکہ آپ اندر تشریف لا سکیں۔ جب مامون الرشید نے اپنے بعد امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کو ولی عہد مقرر کیا تو مامون کے دائیں بائیں بیٹھنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یہ اچھا نہ لگا۔ اس سوچ کی وجہ سے انہیں معاذ اللہ حضرت سیدنا امام علی رضا رحمت اللہ علیہ سے چڑ پیدا ہو گئی۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب جب حضرت سیدنا امام علی رضا رحمت اللہ علیہ خلیفہ سے ملنے آئیں گے تو ہم منہ موڑ لیں گے اور دروازوں کے پردے نہیں اٹھائیں گے۔ اس پر سب متفق ہو گئے۔ ابھی وہ یہ مشورہ کر کے بیٹھے ہی تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنی عادت کے مطابق ملاقات کرنے اندر آنے لگے تو ان لوگوں کو اپنے مشورے پر عمل کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ چنانچہ سب کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور دروازوں کے پردے بھی پہلے کی طرح اٹھائے۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے اپنے منصوبے اور مشورے پر عمل نہیں کیا۔ پھر یہ طے پایا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ اگر آئے تو پھر لازماً ہم اپنے مشورے پر عمل کریں گے۔ جب دوسرے دن آپ حسب عادت تشریف لائے، اب کی باری یہ کھڑے تو ہو گئے، سلام بھی کیا لیکن پردے نہ اٹھائے۔ فوراً تیز ہوا چلی، اس نے پردوں کو اٹھا دیا اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ پھر باہر نکلتے وقت بھی تیز ہوا نے آپ کی خاطر پردے اٹھا دیے۔ اب یہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اللہ کریم کے نزدیک اس شخص کا بڑا مرتبہ ہے اور اس کی ان پر بڑی مہربانی ہے۔ دیکھو کہ ہوا کیسے آئی اور ان کے اندر جاتے وقت کس طرح پردوں کو اٹھا دیا۔ لہذا اپنے مشورے کو چھوڑو اور دوبارہ اپنی اپنی ڈیوٹی دو۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، 17 کھجوریں۔
ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی کہ آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں اور جس مسجد میں حاجی ٹھہرتے ہیں وہاں قیام فرما ہیں۔ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بڑی پلیٹ موجود تھی جس میں سیحانی کھجوریں تھیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک مٹھی برابر کھجوریں مجھے عنایت فرمائیں۔ میں نے انہیں گنا تو وہ 17 کھجوریں تھیں۔ میں نے یہ تعبیر نکالی کہ میری عمر ابھی 17 سال باقی ہے۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد میں نے سنا کہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، تو میں فوراً آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو اسی جگہ تشریف فرما دیکھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ آپ کے پاس بھی اسی طرح کا ایک بڑا برتن موجود تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا تو آپ نے سلام کا جواب عطا فرما کر مجھے اپنے نزدیک بلا کر ایک مٹھی کھجوریں عطا فرمائیں۔ میں نے انہیں شمار کیا تو وہ 17 نکلی۔ میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، مجھے تو اس سے زیادہ کھجوروں کی طلب ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اس سے زیادہ عنایت فرماتے تو میں بھی زیادہ دے دیتا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی جو بات جان لے روشن ضمیر ہے، اس مرد با صفا کو ہمارا سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، مرنے کی خبر دے دی۔ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے بندے، جو چاہتا ہے اس کی وصیت کر، اور اس کی وصیت کر، اور جس چیز یعنی موت سے ڈرتا نہیں اس کے لیے تیار ہو جا۔ اس بات کو 3 ہی روز گزرے تھے کہ وہ شخص فوت ہو گیا۔ نمبر 5، عربی زبان کا عطا کرنا۔ ابو اسماعیل سندھی نامی شخص نے بیان کیا کہ میں حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو عربی کا الف تک نہیں جانتا تھا۔ میں نے آپ کو سندھی میں سلام کیا، آپ نے بھی مجھے سندھی ہی میں جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی زبان میں کئی سوال کیے، آپ نے تمام سوالات کا جواب میری زبان میں دیا۔ پھر میں نے واپس آتے وقت عرض کیا، حضور میں عربی نہیں جانتا، آپ دعا فرمائیں کہ میں عربی بولنا سیکھ جاؤں۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے ہونٹوں پر پھیرا تو میں اسی وقت عربی میں گفتگو کرنے لگا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، چڑیا کی فریاد سن لی۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں، میں ایک روز حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک باغ میں گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک ایک چڑیا آ کر زمین پر گر گئی اور پریشانی کی حالت میں آہوزاری کرنے لگی۔ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ نے دیکھ کر فرمایا، اے شخص، تجھے پتا ہے کہ چڑیا نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا، اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابن رسول اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چڑیا کہتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک سانپ آ گیا ہے جو اس کے بچوں کو کھانا چاہتا ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، اٹھو اور اس سانپ کو ہلاک کر دو۔ میں اٹھا اور جا کر دیکھا تو واقعی سانپ موجود تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی عصا یعنی اسٹک سے ہلاک کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، 2 بچے پیدا ہوئے۔ بکر بن صالح کہتے ہیں، میں حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، میری زوجہ وائف امید سے ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ لڑکا عطا ہو۔ آپ نے فرمایا، اس کے پیٹ میں 2 بچے ہیں،
جب وہ پیدا ہوں تو ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام عمر رکھنا۔ بکر بن صالح کہتے ہیں میں کوفے آ گیا، جیسے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ویسے ہی میرے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ میں نے لڑکے کا نام محمد اور لڑکی کا نام عمر رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، نماز کی برکت سے قرض کی ادائیگی۔ خاندان نبوت کے گلشن کے مہکتے پھول۔ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ ایک بار بہت مقروض ہو گئے، قرض خواہوں کا تقاضا بڑھا تو آپ نے سب قرض خواہوں کو طلب فرمایا اور چٹائی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اسی چٹائی کے نیچے سے قرض خواہوں کو قرض دینا شروع فرمایا تو تقریباً 48 ہزار دینار کا قرض ادا فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 9، زندہ مردہ ہو گیا۔ ایک بار کچھ لوگ معاذ اللہ امتحان لینے کی بری نیت سے ایک زندہ شخص کو مردہ بنا کر آپ کے پاس لائے کہ آپ نماز جنازہ پڑھ دیں۔ جب آپ نماز پڑھا دیں گے تو مردہ اٹھ کھڑا ہوگا اور آپ شرمندہ ہوں گے۔ جب آپ نے نماز پڑھا دی اور انہوں نے چادر ہٹائی تو اس شخص کو مردہ حالت میں پایا تو اپنے کیے پر نہایت شرمندہ ہوئے۔ بالآخر رو دھو کر انہوں نے اپنے مردے کو دفن کر دیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ مردے کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا، تو اسی وقت وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، وفات سے پہلے بتا دیا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں میں ابو الحسن علی رضا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مینا میں تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید کا وزیر خالد برمکی وہاں سے گزرا۔ اس نے گرد و غبار کی وجہ سے اپنا منہ رومال میں لپیٹا ہوا تھا۔ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ مسکین لوگ نہیں جانتے کہ اس سال ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کا کام جو ہوگا سو ہوگا۔ پھر فرمایا اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ میں اور ہارون الرشید 2 انگلیوں کی طرح ہیں۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ملا کر بتایا۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے جناب علی رضا رحمت اللہ علیہ کی ہارون الرشید کے بارے میں بات کی سمجھ اس وقت آئی جب آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال شریف ہوا اور انہیں ہارون الرشید کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علم دانی اور فراست۔ اللہ پاک نے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کو بڑی علمی شان و شوکت سے نوازا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اکثر سوالات کے جوابات آیات قرآنی سے دیا کرتے۔ ابراہیم بن عباس کہتے ہیں میں نے آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ خلیفہ مامون الرشید اکثر امتحان کے طور پر آپ سے سوال کرتا اور آپ اس کو تسلی بخش جواب عنایت فرماتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جوانی میں فتاوا یعنی شرعی مسائل کے جوابات دیا کرتے تھے۔ مامون الرشید آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا۔ عاجزی بھری دعا۔ ابو سلط کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کو موقف پر یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ پاک جیسے تو نے مجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپایا جسے میں نہیں جانتا، ایسے ہی تو مجھے بخشش دے جو تو جانتا ہے، اور جیسے تو نے مجھے وسیع علم سے نوازا ہے ایسے ہی مجھے اپنے وسیع عفو سے نواز، اور جیسے تو نے اپنی معرفت و پہچان عطا فرما کر بزرگی دی ایسے ہی تو اس کے ساتھ اپنی مغفرت بھی ملا دے، اے ذوالجلال والاکرام۔
رازوں بھری کتابیں۔ حضرت علامہ سید شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی 2 کتابیں جفر و جامعہ ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جفر بے شک نہایت نفیس جائز فن ہے، حضرات اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم کا علم ہے۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے خواص پر اس کا اظہار فرمایا، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اسے مارز کتابت میں لائے۔ کتاب مستطاب جفر جامع تصنیف فرمائی۔ علامہ سید شریف رحمۃ اللہ علیہ شرح مواقف میں فرماتے ہیں، امام جعفر صادق نے جامع میں ما کان و ما یکون تحریر فرما دیا۔ آپ نے ان دونوں کتابوں میں علم الحروف کی روش پر دنیا کے ختم ہونے تک جتنے واقعات ہونے والے ہیں سب بیان فرما دیے۔ آپ کی اولاد پاک میں سے مشہور امام ان کتابوں کے راز جانتے اور ان سے احکام بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ مامون الرشید نے جب حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہما کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کا خلافت نامہ لکھا تو امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قبول کرتے ہوئے جوابی خط میں لکھا، تم نے ہمارے حق پہچانے اس لیے میں تمہاری خلافت قبول کرتا ہوں، مگر جفر و جامعہ بتا رہی ہیں کہ یہ کام پورا نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے مامون الرشید کی زندگی ہی میں شہادت پائی۔ آمینہ رملیہ بنت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہما۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت نبوت کا یہ مبارک خاندان کرامات و ولایت کا سر چشمہ تھا۔ چنانچہ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کی بہن حضرت بی بی آمینہ رملیہ رحمت اللہ علیہا کی خدمت سراپا عظمت میں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے دعا کی درخواست کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس طرح دعا کی، یا اللہ پاک بشر حافی اور احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہما کو جہنم کے عذاب سے امان دے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اسی رات ایک پرچہ آسمان سے ہمارے گھر آ گرا جس میں بسم اللہ کے بعد یہ لکھا ہوا تھا، ہم نے بشر حافی اور احمد بن حنبل کو دوزخ کے عذاب سے امان دے دی، اور ہمارے یہاں ان دونوں کے لیے اور بھی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم حرام قبول نہیں کرتے۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت بی بی آمینہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہما کی قبر شریف کے پاس رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص دربار کے خادم کے پاس کچھ زیتون کا تیل لایا اور خادم سے عہد لیا کہ یہ سارا تیل ایک ہی رات میں جلانا۔ خادم نے قندیلوں میں تیل ڈالا اور جلانا چاہا مگر آگ نہ جلی۔ خادم بہت حیران ہوا، سویا تو حضرت بی بی آمینہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہما خواب میں تشریف لائیں اور ارشاد فرمایا اسے تیل واپس کر دو کیونکہ ہم صرف پاک اور حلال مال قبول کرتے ہیں۔ اس سے پوچھیں یہ تیل کہاں سے لایا ہے۔ صبح ہوئی تو خادم تیل لانے والے کے پاس پہنچا اور اسے کہا اپنا تیل واپس لے لو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ خادم نے جواب دیا اسے آگ نہیں پکڑتی، اور حضرت بی بی آمینہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہما نے مجھے خواب میں حکم فرمایا ہے کہ ہم صرف پاک مال ہی قبول کرتے ہیں،
تیل لانے والے نے خادم سے کہا، حضرت بی بی آمینہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہما ٹھیک فرماتی ہیں، میں کاہن یعنی جنوں سے معلوم کر کے خبریں دینے والا ہوں۔ پھر وہ تیل لے کر چلتا بنا۔ غیر سید پیر ہو سکتا ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف آل رسول یعنی سادات کرام ہی پیر ہو سکتے ہیں، غیر سید پیر نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال درست نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، پیر ہونے کے لیے سید اور آل رسول ہونے کو ضروری سمجھنا یہ محض باطل ہے۔ پیر ہونے کے لیے وہی 4 شرطیں درکار ہیں۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ سنی ہو۔ نمبر 2، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ نمبر 3، فاسق معلن نہ ہو، یعنی ایک بار گناہ کبیرہ کرنے والا یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والا، یعنی 3 یا اس سے زیادہ بار کرنے والا یا صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کر ایک بار کرنے والا فاسق ہوتا ہے، اور اگر علل اعلان کرے تو فاسق معلن ہے۔ نمبر 4، اس کا سلسلہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل یعنی ملا ہوا ہو۔ سادات کرام سے ہونا کچھ ضرور نہیں، ہاں ان شرطوں کے ساتھ سید بھی ہو تو نور علی نور، باقی اسے شرط ضروری ٹھہرانا تمام سلاسل طریقت کا باطل کرنا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ سلسلۃ الذہب یعنی سنہرے سلسلے میں سیدنا امام علی رضا اور حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہما کے درمیان جتنے حضرات ہیں کوئی سادات کرام سے نہیں، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں تو امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کے بعد ہی سے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہے کہ نہ سید نہ قریشی نہ عربی، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا خاص آغاز ہی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اس طرح دیگر سلاسل ملا سلسلہ قادری فضل رب سے، میں ہوں کس قدر بختور غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان امام علی رضا، اللہ پاک نے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی نیکی کی دعوت سے بے شمار کفار مسلمان ہوئے۔ سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ اور آپ کے خلیفہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آپ ہی کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور آسمان ولایت کے روشن ستارے بن کر چمکے۔ میں شان بیان نہیں کر سکتا۔ عرب کے مشہور شاعر ابو نواس سے کسی نے کہا کہ تم حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے شہزادے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ شعر کیوں نہیں کہتے؟ ابو نواس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی شان بلند نشان میں کچھ تعریفی اشعار پیش کرتے ہوئے عرض کی، قلت لا استطيع مدح امام کان جبریل خادما لی ابیہ، یعنی میں حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کی شان و عظمت کیسے بیان کر سکتا ہوں جبکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے والد محترم یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں۔ اولاد مبارک آپ رحمت اللہ علیہ کے 5 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھی۔ ان کے مبارک نام یہ ہے حضرت امام تقی، جعفر، حسن، حسین، ابراہیم رحمت اللہ علیہم، اور شہزادی کا مبارک نام عائشہ رحمت اللہ علیہا تھا۔ ذلیل دنیا کی محبت، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی محبت اندھی ہوتی ہے۔ اس کمینی دنیا کے عشق میں مست ہو کر کسی نابکار نے سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو بھی کئی بار زہر دیا اور آخر زہر خورانی ہی وفات کا باعث بنی۔
نیز حضرت سیدنا بشر بن برا رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام علی رضا رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات کا سبب بھی زہر ہوا۔ دفن ہونے کی جگہ بیان فرما دی۔ ایک شخص کا بیان ہے، میں نے حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ میں دیکھا، مسجد میں ہارون الرشید خطبہ دے رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اور اس ہارون کو تم دیکھو گے کہ ایک ہی گھر میں ہم دونوں دفن کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہارون الرشید مسجد حرام کے دروازے سے باہر آیا اور حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ دوسرے دروازے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے وہ شخص جو گھر کے اعتبار سے مجھ سے دور ہے، لیکن میری تیری ملاقات کی جگہ ایک ہی ہے، بے شک توس مجھے اور تجھے دونوں کو جمع کر دے گی۔ موت کے وقت خوراک بتا دی۔ اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ نے اپنی وفات شریف سے پہلے فرمایا، میں فوت سے قبل انگور اور انار کھاؤں گا۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 21 رمضان المبارک 203 ہجری 55 برس کی عمر میں حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ کو انگوروں میں زہر ملا کر دیا گیا، جس سے آپ رحمت اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف مشہد مقدس نامی مقام پر ایران میں ہے۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔